بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 جولائی 2022 پاکستان سمیت عرب دنیا کے تازہ ترین خبرنامے کے ساتھ میں ہوں محمد ابو ذر۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ فیس بک پیج پر ہمیں سن رہے ہیں تو پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں۔ خیبر پختونخوا کے استاذہ کا بنی گالہ کے باہر احتجاج، عمران خان کی بہن علیمہ خان کے گھر میں داخل۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری استاذہ نے مستقلی کے لیے اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالہ کے باہر احتجاج کیا۔ استاذہ نے عمران خان کے گھر کی جانب سے مارچ کیا اور ان کی رہائش گاہ کے باہر لگے بیریئر ہٹا دیے۔ مظاہرین بیریئر کراس کر کے عمران خان کی رہائش گاہ کے مرکزی دروازے پر پہنچ گئے۔ بنی گالہ ہاؤس کے گیٹ پر ٹائیگر فورس اور مظاہرین آمنے سامنے آ گئے، جس پر پولیس نے ٹائیگر فورس کو مظاہرین سے دور جانے کی ہدایت کی۔ جنگ ٹیچر نے الزام لگایا کہ ٹائیگر فورس ہمیں اشتعال دلا رہی ہے۔ احتجاجی استاذہ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے گھر کے لان میں داخل ہو گئے، جبکہ ان کا گھر عمران خان کی رہائش گاہ کے سامنے ہے۔ روس کے صدر پیوٹن تہران پہنچ گئے، ایرانی حکام اور ترک صدر سے ملاقات کریں گے۔ روسی صدر پیوٹن ایران کے دارالحکومت تہران پہنچ گئے، جہاں وہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی اور ترک صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات کریں گے۔ روسی صدر ایران میں شام تنازع پر فریقی امن مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ شام امن مذاکرات میں ایران، روس اور ترکی کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان بھی گزشتہ روز ایران پہنچ چکے ہیں۔ پیوٹن کی جانب سے یوکرائن پر حملے کے بعد ملک سے باہر کسی ملک کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ترک حکام کے مطابق تہران میں ہونے والی اس ملاقات میں یوکرائن سے شام کے لیے گندم کے ایکسپورٹ کے معاملے پر بھی بات کی جائے گی۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے شام میں 6 مہینے کے لیے بین الاقوامی امداد کی اجازت ملنے کے بعد ہونے والی اس ملاقات میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ترک رہنماؤں کی کوشش سے روس اور یوکرائنی رہنماؤں کے مابین شام کے لیے شدید ضروری 22 ملین ٹن گندم کے حوالے سے کوئی معاہدہ طے پایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اتحادیوں کا اجلاس، اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے کا متفقہ فیصلہ۔ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا، جس میں اتحادی جماعتوں نے اسمبلیوں کی مقررہ مدت پوری کرنے کا متفقہ فیصلہ کیا۔ خیال رہے کہ 17 جولائی کو پنجاب کی 20 نشستوں میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کو 15 اور نون لیگ کو 14 نشستوں پر کامیابی ملی تھی، جبکہ ایک آزاد امیدوار کامیاب ہوا تھا۔ شکست کی وجوہات جاننے اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں کل اتحادی جماعتوں کا اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کیا تھا کہ قبل از وقت انتخابات بہتر آپشن ہیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں بھی وزارت اعلیٰ کو بچانے کے لیے بھی تمام اتحادی جماعتیں کوشش کریں گی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے گستاخانہ بیان دینے والی بی جے پی کے ترجمان نورپور شرما کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے 9 مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ بھارتی میڈیا کے سپریم کورٹ نے پولیس کو بی جے پی کے ترجمان نورپور شرما کو گستاخانہ بیان پر 9 مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے نورپور شرما کے خلاف مختلف ریاستوں میں درج ایف آئی آر کی تفصیلات جمع کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 10 اگست تک ملتوی کر دی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے یہ بھی حکم دیا کہ اگلی سماعت یعنی 10 اگست تک نورپور شرما کے خلاف مزید کوئی اور ایف آئی آر درج نہ کی جائے اور نورپور شرما کے تحفظ اور آزادی کو یقینی بنایا جائے۔ خیال رہے کہ گستاخانہ بیان پر نورپور شرما کے خلاف دلی، مہاراشٹر، مغربی بنگال، کرناٹک، اتر پردیش، جموں کشمیر اور آسام میں ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی اور گرفتاری کے ڈر سے بی جے پی کے ترجمان نورپور شرما روپوش ہے۔ نئی دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے کئی بار نورپور شرما کے گھر پر چھاپے مارے، تاہم اب تک گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہر قسم کے پلاسٹک بیگ پر پابندی کا بل منظور کر لیا گیا۔ پشاور خیبر پختونخوا کے پی کے اسمبلی نے ماحولیاتی تحفظ ترمیمی بل 2022 کو منظور کر لیا۔ بل کے تحت خیبر پختونخوا میں ہر قسم کے پلاسٹک بیگ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ترمیمی بل کے تحت ہر قسم کے پلاسٹک بیگ کی درآمد، خرید و فروخت، ذخائر، ترسیل اور استعمال پر پابندی ہوگی۔ بل کے مطابق موجودہ پلاسٹک بیگ اسٹاک کارخانہ دار، ہول سیل ڈیلر اور ریٹیلر 6 ماہ کے اندر تصرف کو یقینی بنائیں گے۔ پلاسٹک بیگ کی تیاری، ترسیل اور خرید و فروخت کے لیے جاری تمام لائسنس و پرمٹ منسوخ کر دیے گئے۔ تصرف کے 6 ماہ بعد خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ خلاف ورزی کے مرتکب افراد کو 1 ماہ قبل توسیع قید سمیت 5 لاکھ روپے تک کا جرمانے کی سزا ہوگی۔ ترمیمی ایکٹ کے تحت اسپیشل مجسٹریٹ کو پابندی کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار بھی مل گیا۔ اس سے قبل پلاسٹک بیگ مصنوعات کے حوالے سے سزائیں نہ ہونے کی وجہ سے استعمال و تیاری کا عمل جاری تھا۔
2021 में 41 इंडियन शहरियों ने पाकिस्तान की शहरियत हासिल की। इंडिया की वजारत दाखिला के मुताबिक गुज़श्ता साल 41 शहरियों ने इंडियन शहरियत छोड़कर पाकिस्तान की शहरियत हासिल की। इंडियन पार्लियामेंट के ऐवान में वजारत दाखिला की जानिब से शेयर की गई इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2020 में सिर्फ 7 शहरियों ने इंडियन शहरियत छोड़कर पाकिस्तानी बन गए थे, लेकिन 2021 में 41 अफराद ने पाकिस्तान की शहरियत हासिल करने के लिए इंडियन शहरियत छोड़ दी। इंडियन अखबार हिंदुस्तान टाइम के मुताबिक हुकूमती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2015 से लेकर 2021 तक मजमूई तौर पर 9,32,276 इंडियन शहरियों ने दूसरे ममालिक के पासपोर्ट हासिल करने के लिए इंडियन शहरियत छोड़ दी। गुज़श्ता साल 1,63,000 इंडियन शहरियों ने मुल्क की शहरियत छोड़ दी, जो कि 2015 के बाद से सबसे बड़ी तादाद है। इनमें से तकरीबन आधे लोग यानी 78,284 ने अमरीकी शहरियत हासिल की। वजारत दाखिला के मुताबिक शहरियत छोड़ने की वजूहात ज़ाती थी। ख्याल रहे कि इंडिया के आइन के तहत कोई शहरी दोहरी शहरियत नहीं रख सकता और किसी और मुल्क की शहरियत लेने के लिए इंडियन शहरियत छोड़नी पड़ती है। शहरियत के हुसूल के लिए पसंदीदा तरीन ममालिक में अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया 23,533, कनाडा 21,597, बरतानिया 14,637, इटली 5,987, सिंगापुर 2,516 बिला तरतीब सर फहरिस्त रहे। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद 326 इंडियन शहरियों ने मुल्क की शहरियत तर्क करके अल्बानिया, फ्रांस, माल्टा, पाकिस्तान, फिलिपाइन, पुर्तगाल, बहरीन, कोबरस, आयरलैंड, उर्दन, नॉर्वे, सिंगापुर, श्रीलंका और दीगर ममालिक की शहरियत के लिए अप्लाई किया। गुज़श्ता साल नवंबर में शेयर की जाने वाले इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 10,645 अफराद ने इंडियन शहरियत के लिए दरख्वास्त दे दी है, जिनमें से अक्सरियत यानी 7,782 अफराद पाकिस्तान और 795 अफगानिस्तान के शहरी थे। वजारत दाखिला के मुताबिक 2016 से 2020 के दौरान 452 बेरियासत अफराद ने भी इंडियन शहरियत के लिए दरख्वास्त दी। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि इनमें से कितने अफराद को शहरियत दी गई। गुज़श्ता साल इंडियन वजारत दाखिला ने बताया था कि 1,33,83,718 इंडियन शहरी दूसरे मुल्कों में रहते हैं। कराची समेत सिंध भर में कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। कराची तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए कराची समेत सिंध भर में कारोबारी मराकज़ के औकात कार महदूद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम बाजार, तिजारती मराकज़, शॉपिंग सेंटर, सुपर स्टोर रात 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया कि शादी हॉल्स तकरीबात 10:30 बजे तक ख़त्म करनी होंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट, काफ़ी शॉप्स, हेल्थ सेंटर, क्लब्स, जिम, सिनेमा, थिएटर 11:30 बजे बंद करने होंगे। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि मज़कूरा तमाम पाबंदियों का इतलाक हफ्ते के रोज़ नहीं होगा, जबकि एक दिन जुमा या इतवार को छुट्टी का दिन तस्वर किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इल्जामात, इमरान खान की तकरीर का रिकॉर्ड पैमरा से मौसूल होगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP के खिलाफ बयानात और इल्जामात के मामले पर इनकी तकरीर का रिकॉर्ड पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा से ECP को मौसूल होगा। गुज़श्ता दिनों इमरान खान ने बखर, खुशाब और लिया में जलसों के दौरान चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए थे, जिस पर ECP ने चेयरमैन पैमरा से बखर, खुशाब और लिया में इनकी तकरीरों का रिकॉर्ड तलब किया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इमरान खान की तकरीर का रिकॉर्ड पैमरा से मौसूल हो गया। ज़राए का बताना है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान की तकरीर का जायजा ले रहे हैं। इनकी तकरीर के हवाले से कार्रवाई करने या न करने का फैसला बाद में किया जाएगा। यूक्रेन में चीफ के बाद 28 सिक्योरिटी हुकाम भी बरतरफ कर दिए गए। यूक्रेन के सदर ने मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ाम में सिक्योरिटी चीफ और स्टेट प्रोसिक्यूटर को बरतरफ करने के बाद मजीद 28 सिक्योरिटी हुकाम को भी बरतरफ कर दिया। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक मंगल की रात ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो खिताब में कहा कि यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस के अमले का आर्ट जारी है और मजीद 28 हुकाम को डिसमिस करने का फैसला किया गया। इंदा साल 10 मिलियन उम्रा ज़ायरीन की आमद मुतवक्के, तैयारियां मुकम्मल कर दी गई। कौमी कमेटी बराए हज व उम्रा के नायब सरबराह हानी बिन अली अल अमीरी ने तवक्को ज़ाहिर की कि इंदा साल उम्रा ज़ायरीन की तादाद 10 मिलियन तक पहुँच जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हज व उम्रा पर काम करने वाले तमाम इदारे इस हदफ के उसूल के लिए मुश्तरका कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क एजेंटों को तैयार किया गया, जबकि तमाम गैर मुल्की एजेंटों को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया गया। ग्रुपों में आने वालों के लिए B2B तमाम निज़ाम मुतारफ़ कराया गया, जबकि इनफरादी तौर पर आने वाले B2C निज़ाम से जोड़ दिए जाएंगे।
اندرون ملک عمرہ زائرین کی خدمات کے لیے 500 کمپنیاں کام کریں گی، جن میں سے تربیت یافتہ افراد بھرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت حج سے اجازت یافتہ 2000 سے زیادہ ایجنٹوں کو اجازت نامے جاری ہوئے جو تمام ممالک میں کام کریں گے۔ عمرہ پیکجز خریدنے کے لیے ویزا اور ماسٹر کارڈ کے علاوہ چند بینکوں کو ذمہ دار تجویز کی گئی۔ عمرہ زائرین کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 68 کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، جن کی جدید بسوں کے ذریعے زائرین کو منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 1900 ہوٹلوں کو بھی تیار کیا گیا جو مختلف کیٹیگریز میں رہائش کی سہولت فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ توقع کی جا رہی ہے کہ عمرہ موسم 1 محرم الحرام سے شروع ہوگا۔ غیر قانونی طور پر پولٹری فارم چلانے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ طائف میونسپلٹی کے افسران نے بلدیاتی کونسل میں واقع غیر قانونی سلائٹر ہاؤس اور مرغی فارم کو بند کر دیا۔ غیر ملکی پرمٹ کے بغیر دونوں کام کر رہے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی کے افسران نے غیر ملکی کے قبضے سے مرغی فارم اور سلائٹر ہاؤس کی مشینیں بھی قبضے میں لے لی۔ صارفین کے لیے مذبوحہ مرغیاں پیکٹس میں فراہم کی جا رہی تھی۔ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ قانونی طریقے سے کام کرنے والے پولٹری فارم کے پروڈکٹ ہیں۔ تفصیلات کے مطابق میونسپلٹی افسران کو اطلاع ملی تھی کہ غیر ملکی تجارتی مراکز کو انجان ذرائع سے مذبوحہ مرغیاں فراہم کر رہا ہے۔ چیکنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ غیر ملکی باقاعدہ مرغی فارم قائم کیے ہوئے ہیں۔ تفتیش کے بعد یہ بات ریکارڈ پر آئی کہ غیر ملکی کا تعلق ایک ایشیائی ملک سے ہے۔ دوستو، یہ تھی چاند ایک اہم خبریں۔ مزید اسی طرح پاکستان سمیت عرب دنیا کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ فیس بک پیج پر سن رہے ہیں تو پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں۔ آپ سب دوستوں کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔